بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے اسٹوڈیو میں محمد قاسم صاحب موجود ہیں۔ محمد قاسم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے خواب شیئر کیے تھے، اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تھے، جس میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ انہیں جس چیز کی تلقین کی تھی وہ یہی تھی کہ شرک کو اوائڈ کیا جائے۔ آج کے دور میں ماڈرن دور ہے تو ہم لوگ شرک سے اتنا گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک ہے کیا۔ تو محمد قاسم نے جب یہ شیئر کرنا شروع کیا کہ اللہ پاک نے انہیں شرک سے ریلیٹڈ کیا کیا کچھ سکھایا ہے، جب انہوں نے تمام لوگوں سے شیئر کرنا شروع کیا تو یہ چیزیں دیکھ کے اب بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ شرک کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ محمد قاسم کے خواب کو سنتے ہوئے، خوابوں کو سنتے ہوئے اور ان کی باتیں دیکھتے ہوئے لوگوں نے شرک کو بہت سپیڈ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک آپ کو میسیج جو ہے یا میری ایک جو پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی اسی سے شرک سے ریلیٹڈ جو اوائڈ ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ریئل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے گھر کے قریب ایک پارک تھا، بچوں کا پارک، تو اس میں شیر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ بت جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ شیروں کے مجسمے بنا کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ تو جب یہ شرک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم نے دیکھنی شروع کی، جب محمد قاسم سے ہم نے شرک کے بارے میں جانا کہ بیسیکلی شرک ہے کیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو مجسمے ہیں یہ بھی شرک کی فارم ہے، تو اس کے بعد وہ بچوں نے بھی یہ چیزیں سیکھی اور بہت سپیڈ سے پک کی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ بچوں نے سیکھا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو بچوں نے آگے سے آگے وہ چیزیں پھیلانی شروع کر دی کہ یہ بھی شرک ہے۔ ایون وہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں تو اپنے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ ٹیچر یہ کلاس کے اندر جو پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور باہر جو آپ نے ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں یہ بھی شرک ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے ہم نے بات کی وہ جو پارک کا آنر تھا اس آنر کے ساتھ، تو اس نے جو ہے وہ ہم نے بتایا، اس نے سن لیا۔ خیر اس کے بعد ہم چلے گئے وہاں سے، تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے وہ وہاں سے شیر جو تھے وہ بت ماشاءاللہ اس نے توڑ دیے تھے اور ختم کر دیے تھے۔ یہ صرف آپ کو ایک ٹاؤن شپ کی میں واقعہ بتا رہا ہوں، نہ جانے کتنے ہزاروں ٹاؤن شپس ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور وہاں سے انہوں نے اس طرح سے بت ہٹائے ہوں گے محمد قاسم کے خوابوں کو سنتے ہوئے۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی گروتھ ہے، یہ بہت اچھا محمد قاسم کے خواب جو شیئر ہو رہے ہیں، لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو رہی ہے بیسیکلی کہ شرک ہے کیا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہم محمد قاسم سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہماری ڈیلی لائف کے اندر ایسی شرک کی گھسی ہوئی ہیں جن کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کو ہم جانے انجانے میں اوائڈ کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے مدد بھی نہیں مانگ رہے۔ خیر تو السلام علیکم قاسم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ قاسم صاحب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ جیسے بہت سارے لوگ پوری ورلڈ وائڈ میں شرک کو ختم کرنا شروع ہو گئے ہیں، شرک کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ آج سے پہلے ہر کوئی اس چیز کو نارمل لیتا تھا، لیکن جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جب سے اللہ پاک نے آپ کو جو ڈریمز میں سکھایا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو جب سے لوگوں نے یہ چیزیں دیکھنی شروع کی ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ اس کو نہیں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تو بھی وہ شرک کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی پلس پوائنٹ اور پازیٹیو تھنگ ہے۔ آپ اس چیز کے اوپر کیا کہنا پسند کریں گے کہ ہماری ڈیلی لائف میں مزید شرک کتنا گھس چکا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا شکر اور اس کی یہ رحمت ہے کہ لوگ ڈریمز کو سن رہے ہیں اور جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شرک ہے وہ کتنا حد تک پھیل چکا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بھی کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شرک مسلمانوں میں کتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ملیشیا سے کچھ عالم آئے ہوئے ہیں جو رائے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے بھی گئے ہیں اور ابھی وہ پھر وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان سے ملاقات ہو رہی تھی میری، تو میں نے ان کو اپنے ڈریمز کا سارا بتایا۔ ان کو کافی 2-4 سال سے وہ ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں نا اپنا وہ ایئر بڈس جو ہے نا وہ باہر نکالا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پاؤچ تھا نا اس پہ وہ مجھے کچھ لگا کہ کچھ بنا ہوا ہے، تو میں نے وہ پکڑ کے دیکھا تو اس کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی کوئی 5-6 تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو میں بڑا یعنی سرپرائز ہوا، میں نے کہا چلے میرا تو ہو گیا کہ میرے جیسے بندے کو تو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا، لیکن یہ تو عالم بن رہے ہیں اور یہ رائے ونڈ میں یہ کتنے سال پر اندر ہوتے ہیں جی اجتماع انہوں نے جوائن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے،
اور پہلے یہ کئی سال یہ رائیونڈ میں پڑھ کے بھی گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, پاکستان میں؟ جی, اور یہ ملیشینز ہیں لیکن ان کی اردو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں, یہ آپ کے اس کے اوپر پاؤچ کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں, یہ تو فارم آف شرک ہے. اور مجھے جو اللہ نے ایک خواب میں بتایا کہ اگر میرے چھوٹی انگلی کا جو ناخن ہے اس سے چھوٹی بھی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیب میں پڑی اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ فارم آف شرک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو ماشاءاللہ سے عالم بن رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں تھا ان چیزوں کا پتہ. قاسم صاحب کس طرح کی تصویریں تھیں؟ ایموجیز ٹائپ کی تھیں؟ ایموجیز ٹائپ بالکل. کوئی ایک میں نے دیکھا اسمائلی فیس تھا, یعنی پراپر ایک تصویر سی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ بنی ہوئی تھی تصویریں. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو رائیونڈ جیسا جو تبلیغی اجتماع ہے جہاں پہ اللہ کا اور لاکھوں لوگ اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور بہت لاکھوں لوگ اجتماع جوائن کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو اب ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ تصویر ہوگی جس گھر میں, وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. نہیں آتے. تو اب وہ رائیونڈ کا جو اجتماع ہے اگر ان کی جیب میں اس طرح سے, تو ہو سکتا ہے کسی اور کی جیب میں اس سے بھی بڑا ہو. بالکل. اب جیسے وہ موبائلز کے کچھ کور ہوتے ہیں ان پہ باقاعدہ وہ پیچھے تصویریں بنی ہوتی ہیں. لوگوں نے وہ نوٹ, آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے, وہ ڈالر رکھے ہوتے ہیں موبائل کے پیچھے نا, یعنی وہ انویزیبل پاؤچ ہوتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ڈالر رکھا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پکچر بنی ہوتی ہے باقاعدہ. تو اب یہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ چیزیں بھی ہوں. تو اب جہاں پہ جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ اگر تصویروں کی موجودگی ہے تو کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں آئیں گے؟ بالکل. تو کیا وہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ قبول ہوں گی؟ اور جو اللہ کی مدد ہے وہ کہاں سے آئے گی پھر؟ تو ہمیں جو ہے نا اب یعنی میں نے وہ دیکھ کے اتنا, یعنی میں سوچتا رہا, میں نے کہا یہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی اس سے ان اویئر ہیں یا اس کو سیریس نہیں لے رہے. اب جیسے اگر آپ مزید دیکھیں تو مکہ اور مدینہ, وہاں پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے جیب میں, کسی کے پرس میں وہ تصاویر پڑی ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اسی چیز سے ریلیٹڈ میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی. ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے میں عمرے پہ گیا تھا, تو میں نے لٹرلی آپ کے بات ابھی میرے دماغ میں فوراً وہ اسکیچ اور وہ پکچر آ گئی کہ وہاں پہ میں نے خود دیکھا حرم پاک کے اندر جو لیڈیز تھی, اسپیشلی زیادہ تر لیڈیز, ان کے ہاتھوں میں وہ رنگز ٹائپ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور یہی ایئر بڈس اور پاؤچیز جو ان کے پرس ہم کہتے ہیں, تو وہ چھوٹے پاؤچیز اور ایئر بڈس وہ باقاعدہ ان کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں گڈا ٹائپ وہ پکچرز بنی ہوئی تھی, اور باقاعدہ ان کے جو پاؤچ تھے نا وہ باقاعدہ ایک فیس بنا ہوا تھا, پاؤچ ہی ایک فیس تھا جو کہ جس کے اندر انہوں نے وہ ایئر بڈ لگایا ہوا تھا, اور وہ لے کے وہاں پہ وہ طواف ہو رہا تھا, یعنی وہ ایسے ہاتھ میں فنگر میں ڈالا ہوا تھا, پاؤچز لٹک رہے تھے اور وہ طواف ہو رہا تھا وہاں پہ پراپر. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کی جیبوں میں یا اس طرح سے پرس میں یا کسی بھی اور طریقے سے کوئی تصاویر ہوں گی. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو دو مین اہم جگہیں ہیں جو ہولی پلیسز ہیں, وہی یعنی شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں رہی ہے. یعنی میں بھی جب عمرہ کرنے گیا تھا نا, تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے نا مدینہ میں, انہوں نے بھی وہ تصاویر لگائی ہوئی تھیں. ہاں, وہ سب سے پہلے تو انہوں نے ہوٹل کی وہ بیک سائڈ پہ اپنے آنرز کی پکچر بڑی بڑی لگائی ہوتی ہیں عربیوں کی. جی جی بالکل, یہ میں نے بھی نوٹ کی تھی یہ چیز. تو یعنی اس وقت تو خیر مجھے اتنا نہیں تھا پتا, میں نے 97 میں عمرہ کیا تھا. تو جب اللہ نے سارے شرک اور اس کی اقسام بتائیں, تو اب یہاں تک اب دیکھ لیں کہ اب ہماری جو ہولی پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ وہی شرک سے پاک نہیں ہے, وہاں بھی آپ کو یہ جو شرک اور اس کی اقسام ہے وہ نظر آئیں گے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ جہاں پہ جس گھر میں تصویر ہوگی ادھر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. بالکل ایسے ہے. تو جس شہر میں تصویریں ہوں گی تو کیا وہاں
پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. بالکل ایسی ہے. بالکل. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی جو اتنی بری حالت ہے کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بالکل. تو اور اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں پہلے سے زیادہ ہیں، عبادت بھی زیادہ ہے، قرآن بھی پہلے سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، حج اور عمرہ بھی پہلے سے زیادہ بالکل ہے. ایسی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ. اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، اور اللہ کی رحمت کے بغیر میں کہتا ہوں کہ ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے. جی. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم لوگ تو نہیں لائف سپینڈ کر سکتے. اب یہ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ پلیٹس تھیں زمین کے اندر وہ ہلی ہیں تو زلزلہ آیا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہوتی ہیں. اب یہ جو پلیٹس ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. اب اللہ نے خود تو نہیں ہمیں آ کے بتانا کہ یہ اس طرح سے، اللہ نے تو وارننگز ہی دینی ہے نا کہ سمجھ جائے، کہ ہلانا ہے لوگوں کو، اچھا تم سمجھ جاؤ یہ کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ وہ. تو اب بس ہم جو ہے نا بس ہم مسلمان بس سوئے ہوئے ہیں اندھیروں میں ڈوبے ایسی ہے کہ وہ جب یہ پچھلے دنوں ایک جھٹکا لگا ارتھ کوئک کا پچھلے دنوں نا، تو لاہور اور اسلام آباد والی سائڈ پہ، تو ایک ایسی بڑی وہ ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ ایک ہوٹل تھا وہاں سے رات کو آئی تھنک جس ٹائم یہ ارتھ کوئک کا سین ہوا تو وہ لوگ جو تھے وہ بھاگے ہیں روڈ کی طرف باہر، اور باقاعدہ اس پہ ویڈیوز بنی ہوئی تھی، اور کلمے پڑھتے ہوئے روڈ کی طرف بھاگے ہیں. جب وہ رک گیا سارا معاملہ 2-4 منٹ گھڑے میں، پھر اندر جا کے انہوں نے اپنا جو کر رہے تھے وہی کام شروع کر دیے. یعنی ہم لوگوں کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ پتہ نہیں ہم چاہ کیا رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر یقین کریں موبائل کے پیچھے کورز یہ تو عام ہے نا، کہ ہم نے گھروں میں آج کل ہماری عورتوں کی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو پیچھے پاؤچز وہ ضرور کوئی پکچر سٹیکرز والے پاؤچز فیشن کے لیے لگائے ہوتے ہیں. ایز اٹ از وہ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، ٹھیک ہے، اور ایز اٹ از انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اسی سے اس طرح سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی پراپر. وہ ویڈیو بند جتنی دیر وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر ایسے موبائل ہوتا ہے، وہ پکچر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آ رہی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت کہاں سے آنی؟ اور اگر آپ دیکھیں تو اس ڈریم کا جس میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی بالکل ہے، ایسے تو آپ کو وہ بالکل نظر آئے گا. اور ابھی ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ سارا شرک ہے، اس کی اقسام ہے، اور اس کی اور وہ یہ کام کر رہا ہوگا تو وہ انا میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کر رہا یہ سارا. یہ اگر جی میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مسجد کے ایک عالم تھے. جب مجھے آپ کے خوابوں کا پتہ چلا تو میں نے اپنے مسجد کے عالم کو جا کر یہ بتانا چاہا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ایک شخص ہے جن کو اللہ پاک خوابوں میں رہنمائی فرما رہے ہیں. آج کے اس دور میں جب ہم 1450 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دور کھڑے ہیں تو ان کو خوابوں میں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں شرک اور اس کی اقسام کیا ہے. تو میں نے جب ان سے بات کی اور آپ کے خوابوں کی روشنی میں اس سے بات کرنا چاہی اس عالم سے، تو اس نے یہ بات کی کہ جو یہ تصاویر ہیں اور یہ جو مجسمے ہیں یہ شرک اور اس کی فارم کے زمرے میں نہیں آتے، صرف یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس نے لٹرلی ایک کہہ لیں کہ گردن کو موڑا اور عجیب سا تاثر دے کے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی. توبہ. یعنی یہ اب یہ دیکھیں نا، یہ اب جیسے اب اگر اس چیز کو ہم مان لیں تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ابراہیم علیہ السلام بالکل انہوں نے بتوں کو پھر کیوں توڑا؟ ہاں اگر وہ یہی سوچتے ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھے کر رہے. بالکل ایسی ہے. وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کو آسمان اور زمین کا اپنا اور تمام جہانوں کا مالک سمجھ رہے تھے اور مان رہے تھے. تو ان بتوں سے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑا. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 360 جو بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. اور اسی طرح سے ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے پراپر. اب جیسے وہ دیکھیں تو ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ بتوں کو توڑنا یا ان کو ختم کرنا یہ بھی تو سنت ہی ہے نا. بے شک ایسے ہی ہے. تو اب وہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو یہ مجسمے بنانا ہے نا یہ اللہ کا کام ہے.
اللہ نے آدم علیہ السلام کا پہلے مجسمہ بنایا تھا مٹی سے، اور پھر اس میں جان ڈالی تو وہ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اب یہ جو مجسمے بنانا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر یہ کام کوئی اور کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ اب جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بت بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، یہ بت ہیں۔ تو اگر ان کی موجودگی ہمارے گھروں میں ہوگی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو ہم ایک طرح سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کافر لوگ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، تبھی یہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ورنہ وہ کیوں پڑی ہوں؟ تو یہ نہیں، یہ ساری کسی نہ کسی طریقے سے یہ سب جو ہے نا یہ شرک میں آتا ہے، اور یہ ہماری لائف میں گھسا ہوا ہے، اور ہم یعنی اس انا میں ہم پڑ گئے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ہے۔ جب اللہ نے مجھے یہ 2007 میں جب یہ سارا کچھ سکھانا شروع کیا نا، تو کہنے کو میں بھی کہہ سکتا تھا اللہ سے کہ نہیں، میں نے تو فلم دیکھی ہے، میں کوئی تیرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا، لیکن نہیں، جب اللہ نے مجھے یہ بتایا یہ تو میں کب سے یہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ایسے تو پھر میں نے اپنے آپ کو نا یہ ان چیزوں سے بچانا شروع کیا، اور میری جو بچپن کی چیزیں تھیں، اب بچپن کی چیزیں ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک یاد ہوتی ہے، تو وہ پھر میں نے وہ کہا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ اللہ ان کو توڑے یہ میں خود توڑ دوں تو بہتر ہے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے، یا ایک وقت میں وہ ٹوٹ ہی جانی ہے، تو یہ ان کو میں خود ہی توڑ دوں تو بہتر ہے، اور یا تو میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو خوش کر سکتا ہوں یا پھر اللہ کو۔ تو میں نے یہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ تو یعنی یہ ہم نا انا میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں کر رہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ کو مان لینا یعنی اپنے ہی فائدے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ پریکویشنز لے لیتے ہیں، اس کو سائیڈ افیکٹ تو کرنا بہتر ہے نا، کہ فرض کریں اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر ہو تو ہاں تو کیا کریں گے آپ؟ تو ہم اپنے انبیاء کو دیکھ لیں، اللہ کے ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ جتنی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں سب انبیاء سے ملتی ہیں بے شک ایسے ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تھے تو اللہ نے جب انہیں بتایا کہ پیچھے سے آپ کی قوم بت پرستی میں پڑ گئی ہے، شرک میں پڑ گئی ہے، تو وہ غم اور غصے میں واپس آئے اور اپنی قوم کو اس چیز سے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یعنی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہم انبیاء کی جو سنت ہے ان کو تو ہم فالو کر سکتے ہیں، بے شک ایسے، لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم نے اگنور کر دیا، کیونکہ وہی آپ کے والی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایون آفیسز کے اندر، ہمارے جو جہاں پہ ورکنگ ہوتی ہے آفیسز کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ سمپل یہ آپ کے والی بات ویری سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کیلنڈر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے کیلنڈرز آج کل بنتے ہیں نا، تو وہ پکچرز لڑکا لڑکی کی پکچر بنی ہوئی ہے، جاندار کی پکچرز، اینیملز کی پکچرز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سمپلی جو ہمارے وہاں پہ لڑکا تھا جو آفس کے مینجمنٹ کو ہینڈل کرتا، تو میں نے اس کو کہا یار یہ نا کیلنڈر اتار دو یا یہ کیلنڈر ہٹا دو ٹیبل پہ نا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا یار یہ نا شرک کی فارم میں آتی ہے۔ تو ایون میرے ٹیبل پہ ایک پڑا تھا، میں نے تو اس کو مارکر سے بلیک کر دیا، اس کو میں نے کہا یار یہ اپنے ٹیبل سے ہٹا دو۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا شرک کی فارم میں آتی ہے، اور نہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے، پکچر سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کمپنی نے ہمارے جو وزٹنگ کارڈ ہے ان پہ ہماری پکچرز پرنٹ کروانا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پکچر ہر جگہ پہ، ہر گھر میں، ہر ٹیبل پہ، نارملی لوگ کوئی اب میرا وزٹنگ کارڈ لے کے گیا، اس نے گھر جانا، جا کے اپنے ٹی وی لانچ میں ٹیبل پہ رکھ دینا ہے، ویسے ہی بڑا ہے، ویسے ہی بڑا ہے، لیکن اس کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ ایون ہمارے آفس کے اندر وہ کیلنڈر پہ پکچرز لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو یعنی کہ ہم نے لائٹ لے لی، اور آپ کی والی بات کہ ہم اس کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ سفر سے واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر سے، یہ تو حدیث مشہور ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک پردے کے اوپر کوئی اسکیچ بنا ہوا تھا جو کہ کوئی پکچر تھی، تو انہوں نے فوراً سے پردہ اتارا اور
پھینک دیا، ٹھیک ہے، اور اپنی وائف سے کہا کہ یہ دوبارہ اس طرح سے پردہ مت لگانا، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں دیکھیں انہوں نے جو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، انہوں نے جو بھی کیا ہمیں سکھانے کے لیے کیا نا. تو یہ کرنا اور پھر اس کے علاوہ بت توڑنا، وہ آپ نے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا بڑی اچھی بات کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 جو بت تھے وہ بڑے ہی نہیں تھے، وہ چھوٹے بھی تھے، ٹھیک ہے. تو لیکن ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا. تو تصویریں بھی تھیں، تصویریں بھی تھی. تو اب ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں، یقین کریں کسی کے بھی گھر چلے جائے قاسم صاحب، یہ عام ہے چیز. یہ چھوٹے بہت عام چھوٹے ہو چھوٹے چکی ہے. چھوٹے 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 ایون گاڑیوں کے ڈیش بورڈز کے اوپر وہ شیر بنے ہوئے پڑے وہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شو پیسز رکھے ہوتے ہیں، ایون وہ ایموجیز اسپرنگ والی لگائے. یعنی یہ اتنی کا ایون وہ پچھلے دنوں ایک گاڑی اسی طرح سے میں دیکھ رہا تھا تو اس کی سائڈ پہ سٹیکرز ایموجیز کے بڑے بڑے سٹیکرز بنا کے لگائے ہوئے ہیں، پھر گاڑیوں کے پیچھے بڑی بڑی پکچرز لگائی ہوئی ہیں. یعنی یہ ہم جدھر منہ اٹھا لینا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں شرک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن آپ ہمیں اب یہ بتائیں قاسم صاحب کہ اس چیز کو ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی سے تو ختم کر سکتے ہیں، اوورآل کس طرح سے ختم ہوگا یہ؟ اوورآل جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ آپ نے اونر سے بات کی جی، تو انہوں نے پھر وہ جو ٹاؤن شپ کا تھا، ہاں وہ انہوں نے توڑ دیے. تو اب جو باہر ہیں، جو اپنے ہم گھروں میں تو ہمارا اختیار ہے، ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو شرک سے. لیکن جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، تو وہ گورنمنٹ ہی اس کو ختم کرے تو بہتر ہے. ہمیں اس میں یعنی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جیسے بھی کچھ سال پہلے واقعہ بھی ہوا کہ کسی نے وہ جا کے اسٹیچو توڑ دیا، تو اس طرح سے نہیں، یہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں. تو وہ بہتر ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی بنائے. اس میں عوام یہ کر سکتی ہے کہ عوام پریشر ڈال سکتی ہے حکومت پہ، جیسے اور معاملات میں ڈالتی ہے. تو وہ قانون سازی کریں اور اس کے بعد یہ یعنی قانون کے تھرو یہ سارا کچھ ہو. یعنی ایک پراپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لا بنے کہ یہ اس طرح سے کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جائے گا پاکستان کے اور اندر، قرآن سنت کی روشنی میں یعنی اس کو فالو کیا جائے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ چیز تو ہر بندے کے منہ پہ، اور یہ چیز تو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے قاسم صاحب کہ اس ٹائم ملک میں جتنے بھی قانون نافذ ہیں اس میں سے میرا خیال ہے کہ 10% بھی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے روشنی پہ وہ ورکنگ ان پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر جو قانون ہے، وہ قانون سازی ہے، جو لا ہونا چاہیے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے، یعنی اللہ کے حکموں کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے اپنے ہی قانون بنائے ہوئے. اور ان میں سب سے پہلی چیز یہی کہ یہ شرک کو اور ان سب چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، یہ ختم کیا جائے اور اس پہ گورنمنٹ کو کیا جائے. لیکن عام انسان کے لیے، جو عام انسان جو گھروں میں ہے، ہم لوگ جیسے ہیں، تو ہم لوگ کیسے اس چیز کو کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ٹرینڈ چلانا ہوگا؟ کیا ہمیں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ہوگی؟ کیا ہمیں لوگوں کو گھروں گھروں میں جا کے بتانا ہوگا؟ کیا آپ اس چیز کے اوپر جن کو بھی میرے حساب سے اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، زیادہ سے زیادہ اویئر کریں. اور ٹرینڈ اگر ہے تو اس میں بھی ہم وہ بھی چلا سکتے ہیں. ٹرینڈ یعنی سوشل میڈیا پہ چلائیں، اور سوشل میڈیا پہ اس چیز کے اوپر، اس کمپین کے اوپر، بیسیکلی میں کمپین کا اگر ذکر کروں تو اس کمپین کے اوپر ہم ویڈیوز بنا کے شارٹ کلپس لگا سکتے ہیں. سب لوگ جو سن رہے ہیں ہم اس کے اوپر شارٹ کلپس لگا سکتے ہیں کہ یار اوائڈ شرک، پلیز اوائڈ شرک، ٹھیک ہے، اوائڈ شرک فرام پاکستان. کہ یہ جو سٹیچوز ہیں، ہر کوئی جو جس کے گھر میں ہے، وہ جیسے ایک ٹرینڈ بڑا زبردست کچھ عرصہ پہلے چلا تھا کہ آپ شارٹ کلپس بنا کے کہ یہ دیکھیں یہ بھی شرک ہے، یہ سٹیچو دیکھیں یہ بھی شرک ہے، یہ پکچر لگی ہوئی ہے یہ شرک ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو شاید جس کسی نے وہ پوسٹر لگایا ہو، شاید اس کے دل میں اللہ کی طرف سے بات آئے اور وہ پوسٹر اتار دے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بالکل، ٹھیک ہے. تو اس میں اب میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بڑی کوششیں کر لیں کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے. بہت سے لیڈر آئے، تقریباً ساری ہی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ حکومت میں آ چکی ہیں. ایون پی ٹی آئی کے بھی، عمران خان کو بھی ہم نے آزما لیا، لیکن ملک ترقی کرنے کی بجائے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے سارا کچھ آزما کے دیکھ لیا، دعائیں بھی کی، سارا کچھ. اب ایک یہ کام ہے، یہ کام ہم کر کے دیکھ لیں، شاید اللہ کی مدد جو ہے وہ آ جائے.
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور اللہ مدد کرے گا ہماری۔ جی، اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک میوزیم تھا پشاور کا، وہ دکھا رہے تھے کہ اس میں ہر طرح کے ماڈلز پڑے ہوئے ہیں بتوں کے، یعنی جو انڈیا کے اور دوسرے چائنیز کے ہر ایئرز کے، اور اس طرح سے جیسے وہ گاڑیوں کے ماڈلز نہیں ہوتے اس طرح کے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے ان بتوں کو اپنے سجا کے رکھا ہوا ہے، میوزیم میں سجا کے رکھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی پریزنس کو، ان کے وجود کو ایکسپٹ تو کر رہے ہیں، تبھی تو سجایا ہوا ہے، ورنہ کیوں ہم ان چیزوں کو اپنے، یعنی وہ ملک جو اسلام کے یعنی لا الہ الا اللہ، جس ملک کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، تو اس میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ سب جو ہے نا آرٹ کلچر اور اپنی پتہ نہیں کیا کیا اپنی ایک وہ بنائی ہوئی ہے، اپنے نفس کو ہم بس خوش کری جا رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہم نے اس کو ماڈرن وے میں لے گئے ہیں، ہم نے اس کو ایک نام دے دی ہے کہ یار یہ آرٹ اینڈ کلچر ہے، یا یہ تو فیشن ہے جو شو کے لیے ہے، اس کو ہم تو نہیں مان رہے۔ تو ایٹ دا اینڈ میرے حساب سے کہ آج کی جو ہمارا یہ ویڈیو سیشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس جو اوائڈ شرک ہے اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چلائیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اگر اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت گورنمنٹ اس چیز کے اوپر کوئی بولڈ سٹیپ لے لیتی ہے، پھر تو میرا خیال کوئی کہیں پہ بھی پوسٹر چپکانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اس پہ مجھے بھاری فائن 50,000 یا 40,000 روپے کا فائن لگے گا، تو وہ اس طرح کی پکچر والا پوسٹر کہیں پہ بھی نہیں لگائے گا، آئی تھنک سو۔ تو ہمیں تو یہی چاہیے میرا خیال کہ ہم اس کمپین کو یا اس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو زیادہ سے زیادہ ابھاریں، زیادہ سے زیادہ اچھالیں، تاکہ گورنمنٹ کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں اگر ہم سب کچھ ہم نے آزما لیے، اگر اب ہم یہ چیز آزما لیں کہ ہم شرک کو خاتمہ کریں، شرک کا، اور شرک کو اوائڈ کریں، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ مل سکتی ہیں۔ جیسے کہ محمد قاسم صاحب نے بتایا کہ اللہ ہم پہ مہربان ہوگا اور ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور مسلمان ترقی بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہوگا۔ ہر کسی کو یہ چیز بتائیں، سوشل میڈیا کے اوپر شارٹ کلپس بنا کے لگائیں، میسیجز کریں یا سٹیٹس لگائیں کہ یار شرک کو ختم کرو۔ جس کو جو بھی شرک نظر آتا ہے، ایموجی، پکچر، گھر کے اندر چھوٹے سٹیچوز، بڑے سٹیچوز، بل بورڈز باہر آپ کو نظر آتے ہیں، کسی ٹاؤن شپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے لگائے۔ اس کو اتنا پھیلا دے کہ اگر کسی بندے کی ٹاؤن شپ کے اندر کوئی سٹیچوز لگے ہیں اور وہ بندہ خود اس کا آنر ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں آئے گا کہ یار یہ میں نے لگایا اور یہ شرک ہے، ساتھ حدیث اٹیچ ہے، تو وہ فوراً سے اس کو ہٹائے گا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گھروں میں یہ چیزیں ہوں گی اور اگر وہ ایک بار دیکھ لیں گے تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جائے گی۔ مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، سننے والے مسلمان، جاننے والے مسلمان، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی یہ سب شرک اور یہ کتنا برا یہ گناہ ہے کہ اللہ پاک اس سے کتنا ہم سے ناراض ہیں۔ بالکل، اور یہ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا قیامت کے دن، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاؤں کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں علم، اب ایک چیز ہماری علم میں آ گئی، وہ تو اب اور زیادہ سخت ہو گیا نا گناہ، تو ہم سب کو یہی چاہیے، اس لیے بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ اب اس پہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن وہی نفس کو خوش کرنے والی بات آ گئی نا کہ ہم اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نفس کو خوش کرنا چاہ رہے۔ لیکن دعا بس میرے دل میں جب مجھے اللہ یہ سب باتیں بتا رہا تھا نا، میں نے بس اپنے آپ سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک ایسے اور میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اگر اللہ مجھ سے خوش ہو گیا تو میری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سمجھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاکستان کو بچا لے گا۔ اب یہی والی بات کہ لوگوں کا شاید مائنڈ یہ ہے کہ اللہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، نہیں، پاکستان کو اللہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس نے اپنی جان کے لیے شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک ایسی ہے، بے شک اس نے یعنی کوئی اللہ پہ نعوذ باللہ احسان نہیں بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے
जो सुन रहे हैं, जो इस पे वर्किंग करना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये फी सबिलिल्लाह है या ये सदका जारिया है, आप शेयर करें इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उठेगी और अल्लाह आपसे राज़ी होगा। अपने घर से शिरक ख़त्म करें और लोगों को इस चीज़ के ऊपर बताएं कि यार ये भी शिरक है, ये भी शिरक है। शॉर्ट वीडियोस बना के लगाएं, आजकल बहुत सारा लोग ये बना रहे हैं, ये ट्रेंड चलाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपसे खुश होगा, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।